اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر وسیع علم عطا فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس علم کے سامنے اگلوں اور پچھلوں کی مثال دی جائے تو وہ مثال اس طرح ہوگی جیسے سمندر کے سامنے نہروں یا موجوں سے اڑنے والے چھینٹے یا قطرے ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک طرف اور اگلوں اور پچھلوں تمام مخلوق کا علم ایک طرف ہو تو اس کی مثال اس طرح دی جائے گی کہ حضور کا علم سمندر ہے، گویا کہ سمندر ہے، اور اگلوں اور پچھلوں کا علم گویا کہ ایک قطرے کی مانند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام علوم پر مطلع فرمایا، اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم عطائی ہے ہونے کی وجہ سے حادث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم گویا کہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے، عقیدہ سمجھانے کے لیے اس طرح مثال دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم گویا کہ سمندر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم گویا کہ سمندر کے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ۔ اس طرح سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اول اور آخر کا تمام علوم عطا فرمائے اور روز قیامت کا علم بھی عطا فرمایا۔